رات بہت خاموش تھی۔ گلی کے کونے پر جلتا ہوا پیلا سا بلب ایسے لگ رہا تھا جیسے اندھیرے سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہو۔ اسی روشنی کے نیچے علی بیٹھا تھا، ہاتھوں میں اپنی پرانی سی ڈائری تھامے ہوئے۔ وہی ڈائری جس میں اس نے اپنے کبھی بڑے خواب لکھے تھے۔ علی کا خواب بہت سادہ سا تھا، اپنی ماں کو ہمیشہ خوش دیکھنا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے جب ماں کو کام نہ کرنا پڑے، اور جب ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ مسکراہٹ ہو۔ مگر زندگی نے اس کے ساتھ وہ کھیل کھیلا جس کی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ باپ کے اچانک انتقال کے بعد گھر کی ساری ذمہ داریاں علی کے کندھوں پر آ گئی تھیں۔ عمر ابھی اتنی نہیں تھی لیکن خواب بہت چھوٹے تھے، مگر حالات ایسے تھے کہ خواب دیکھنا بھی جرم لگنے لگا تھا۔ دن بھر چھوٹا موٹا کام کرتا، رات کو تھکا ہوا آ کر گھر لوٹتا اور ماں کے سامنے ہمیشہ مسکرا کر بیٹھتا تاکہ وہ اس کی تھکن نہ دیکھ سکے۔ لیکن ماں سب سمجھتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ ایک رات ماں نے اسے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا تم بہت تھکے ہوئے ہو نا؟ یہ سن کر علی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ پہلی بار بچوں کی طرح رونے لگا۔ بہت دیر تک روتا رہا۔ وقت گزر گیا، مشکلیں کم نہ ہوئی، مگر علی نے ہار نہ مانی۔ وہ ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ اٹھتا کیونکہ اسے یقین تھا اللہ کسی کی محبت ضائع نہیں کرتا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب اس کی چھوٹی چھوٹی کوششیں رنگ لے آئیں۔ کام بہتر ہو گیا، گھر کے حالات بدلنے لگے، اور سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب اس نے اپنی ماں کو برسوں بعد دل سے مسکراتے دیکھا۔ اس دن علی نے سمجھا کہ اصل کامیابی دولت سے نہیں ہوتی، اصل کامیابی وہ سکون ہے جو ماں کی مسکراہٹ میں ملتا ہے۔ رات آج بھی خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں اداسی نہیں تھی، شکر تھا۔ اور علی نے ڈائری کے آخری صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ درد وقتی ہوتا ہے اور حوصلہ انسان کو ہمیشہ مضبوط اور زندہ رکھتا ہے۔ تو کبھی زندگی میں ہار نہ مانے اور اپنی کوشش اور اپنی محنت ضرور کریں۔ اللہ پاک سب بھائیوں کو اللہ پاک ضرور کامیاب کرے گا۔